بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عدیل اشرف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ شریف میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن کو تاریخ میں بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف مسجد غمامہ بھی ہے۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا کی اور نماز استسقاء بھی اسی مسجد میں ادا کی، اور اسی جگہ میں ایک نجاشی بادشاہ کی غیبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ غمامہ عربی زبان میں بادلوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ شریف میں کچھ عرصہ کے لیے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ اسی جگہ کھلے میدان میں نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے نماز پڑھی تھی۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے تھے۔ انہی بادلوں کی نسبت سے اسی جگہ پر بعد میں مسجد تعمیر کی گئی، جس کو مسجد غمامہ کا نام دیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں ایک یادگار سمجھے جانے والی یہ مسجد غمامہ مسجد نبوی کے دروازہ نمبر 6 سے باہر نکلتے ہی تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف آج بھی دور اول کی سنہری یادیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس مسجد کا ایک مینار اور 4 سے زائد چھوٹے چھوٹے گنبد بھی اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ حج اور عمرہ کی غرض سے آئے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مسجد غمامہ کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور زیارت کے ساتھ ساتھ اس تاریخی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی تصویروں کو بھی محفوظ کرواتے ہیں۔ مسجد کا شمار حجاز کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد سعودی عرب کے ثقافتی ورثے کا بھی حصہ ہے۔ اس مسجد کی باضابطہ تعمیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی، تاہم اس کے بعد وقفے سے اس مسجد کی تعمیر و مرمت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ 26 میٹر لمبا اور تقریباً 4 میٹر چوڑا ہے۔ مسجد کا مرکزی دروازہ لکڑی سے تیار کیا گیا ہے، جس پر دور عثمانی کی مقدس عبارات تحریر ہیں۔ مسجد کے بیرونی حصے کو سیاہ رنگ کے پتھروں سے ڈھانپا گیا ہے۔ اس مسجد نے اپنی تعمیری نوعیت میں دور عثمانی کی ثقافتیں اور مہارتیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ آپ جب بھی مدینہ شریف کے مسافر بنیں تو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مسجد غمامہ کی بھی زیارت کریں، جو کہ 6 نمبر دروازے سے نکلتے ساتھ ہی آپ کا استقبال کرتی ہے۔ سعودی عرب میں دیگر اسلامی زیارتوں کی طرح اس مسجد کے باہر بھی کبوتر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس مسجد کی خوبصورتی اور بناوٹ دور عثمانیہ کی مہارتوں اور محنتوں کا بھی ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی مسجد کے دائیں طرف مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، جن کی ویڈیو ہم آنے والے دنوں میں بنا کر ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔